السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ ندائے منبر کے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا، مسئلہ کوئی پوچھے گا اسلامی طور پر، اس کا کیسے آپ جواب دو گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سوالوں کے جواب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے دیے کہ میں پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا، اگر وہاں نہ ہوا تو سنت رسول میں دیکھوں گا، اگر سنت رسول میں بھی نہ ہوا تو پھر میں اپنی عقل سے قیاس کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے۔ اور چونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک فقیہ تھے، ایک مفتی تھے، اور دین کا علم انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاصل کیا تھا، اور عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوجل ہو جاتے، نہ نظر آتے، نہ پتہ ہوتا کدھر ہیں، تو دیوانہ وار ان کے پیچھے ڈھونڈتے پھرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تو دل کے اندر جو ہے اتنا سکون ملتا، اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، کہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کو روانہ کرتے ہوئے، یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اور جب تو جائے گا، واپس جب آئے گا تو میری قبر پر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں، اور اس منظر، یہ کیسا عجیب منظر ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما رہے ہیں، اور ان کو سوار کیا ہوا ہے، اور وہ اترنا چاہ رہے ہیں، ان کو بے ادبی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور میں سوار پہ سوار ہوں۔ کئی مرتبہ درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اتر جاتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں بس تھوڑی دیر، بس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کو بھی برداشت کیا، ان سے جدا ہونا بھی برداشت کیا، دین کے پھیلانے کے لیے، دین کے تبلیغ کے لیے، یہ بھی انہوں نے قربانیاں دی جو کہ ان کے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ اپنے بچوں کو چھوڑنا، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا، اپنے خاندان والوں کو چھوڑنا ان کے لیے بہت آسان تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا یہ بہت ہی مشکل تھا۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے لیے مر مٹنے کے لیے وہ تیار تھے۔ تو چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، اور جو ہے روانہ ہو گئے، اور پھر جا کر بڑی انہوں نے دین کی خدمت کی ماشاء اللہ۔ تو حضرت مولانا صاحب، مولانا حیات صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ماشاء اللہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو میسر ہو رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر، جس طرح مولانا صاحبہ نے فرمایا، بڑے یعنی عجیب طریقے سے محبت بھی مل رہی ہے۔ کتنی محبت کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، کتنی عجیب محبت تھی، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا معاذ انی احبک، او معاذ آئی لو یو۔ یہ اتنی بڑی بات ہے ماشاء اللہ کہ حضرت معاذ 18 سال کے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 33 یا بعض کہتے ہیں 36 سال کے عمر میں یعنی فوت ہو گئے، تو 15 یا 18 سال انہوں نے گویا کہ مسلمان رہے، 15 اور 18 ایئرز۔ اس کے باوجود انہوں نے کتنی خدمت انجام دی، اور کتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی ہے، حضرت عمر فاروق، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاذ کو کہ معاذ کیف اصبحت، یعنی کیسے صبح ہوئی، ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے آپ کی صبح ہوئی، تو آپ سنیں کہ حضرت معاذ نے کیا فرمایا، فرمایا کہ اصبحت مؤمنا، کہ میں صبح
اس حالت میں صبح کی کہ میں مومن ہوں. ایک تو ہے مسلم اور ایک ہے مومن. مومن اندر اور مسلم ظاہر. آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اسلامی لباس پہنتا ہے، تو گویا کہ مسلمان ہے. اندر کا حال اللہ ہی جانتا ہے. تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ اصبحت مؤمنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہوں مومن کی حالت میں صبح کی. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیں کیسے آپ کہتے ہیں کہ یعنی اصبحت مؤمنا کہ میں مومن ہونے کی حالت میں مسلمان کی. تو حضرت معاذ نے یہ باتیں فرمائی. اور ان باتوں سے آپ کو یقین ہوگا کہ کس لیول اور کیسی ہستی تھی. فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوئے کہ ابھی اس ایمان کی وہ یعنی بتا رہے کہ کیوں میں نے اس طرح کہا. فرمائے کہ یا رسول اللہ جب میں صبح کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں رات تک پہنچوں گا. اللہ اکبر. اور جب میں رات کو پہنچتا ہوں مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے صبح کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. یعنی میں موت کے لیے تیار ہوں کہ ابھی موت آنے والی ہے، گویا کہ میں تیار ہوں. صبح جب کرتا ہوں رات کا یقین نہیں ہے کہ وہاں پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا، تو اس کے مطابق میں کام کرتا ہوں، یعنی موت کے لیے تیار. اور جب رات آتی ہے صبح تک مجھے یقین نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات فرمائے کہ جب میں ایک قدم اٹھاتا ہوں when I lift one foot مجھے یقین نہیں ہے کہ میں دوسرا قدم رکھنے والا ہوں یا نہیں، کیا میں دنیا کے اندر رہوں گا یا چلے جاؤں گا. اتنا مجھے یعنی موت کا استحضار ہے کہ بھائی موت آنے والی ہے، میں قدم اٹھاؤں اور دوسرے قدم سے پہلے میں مر جاؤں. تو اس پر نبی کریم اور اچھا یہ بھی فرمایا کہ اور مجھے یہ گوئے کہ مجھے جنت کا استحضار ہے، جنت کو میں دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو گوئے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اتنا مجھے استحضار ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا اور فرمایا کہ واقعی آپ نے ایمان کی حالت کے اندر آپ نے صبح کی. تو ماشاءاللہ حضرت عمر فاروق بھی اور سب صحابہ کے اندر حضرت عبداللہ حضرت معاذ بن جبل کی بہت بڑی ہستی تھی. ان کی عمر کو دیکھیں اور پھر ان کا جو مقام دیکھیں تو عجیب. 18 سال 19 20 پھر 33 یا 36 سال کے اندر ان کی موت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود چھوٹی عمر کے باوجود بڑے بڑے فقیوں کے اندر ان کے شمار ہوتا تھا. اور قرآن شریف کے پڑھنے کے اعتبار سے تو سب سے جو چار مشہور تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب اور سالم مولا ابی حذیفہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت معاذ بن جبل. تو ہر اعتبار سے یعنی بڑے پائے کے آدمی تھے. تو بتاتا جاؤں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے ہیں اور ابھی فتح مکہ ہو گیا تو یمن کے اندر ایک قاصد آیا اور کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ہمیں چاہیے کوئی تعلیم دینے والے کو آپ بھیج دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یعنی متعین کیا اور ان کو یہ جو یعنی ایک خط دیا، اور خط کے اندر یہ تھا ان لوگوں کو یمن والوں کو کہ میں تمہاری طرف بعثت خیر و اہلی کہ ہمارے یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے بہتر آدمی ہم ان کو بھیجنا آپ کی طرف. تو ماشاءاللہ جس طرح مولانا تسنیم صاحب نے فرمایا راستے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری یعنی تعلیمات دی، اور اس طرح اشارہ فرمایا مولانا صاحب نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ یہ آخری ملاقات ہے، یہ آخری ملاقات ہے، اور ملاقات آپ کو صرف میرے قبر کی ہوگی جب واپس آئیں گے. تو ماشاءاللہ حضرت مولانا تحسین صاحب نے فرمایا کہ حضرت معاذ بھی رو رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. اور پھر اس وقت کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نے کی. تو 2 سال یمن کے اندر رہیں، یمن کے اندر وہاں رہیں. اور یہ بتاتا جاؤں کہ یمن سے پہلے، یمن کے اندر وہاں جانے سے پہلے حضرت معاذ بن جبل کے یہاں کافی سارا قرض تھا. تو اس قرض کے اندر یعنی بڑے فیاض اور بڑے سخی تھے، تو اپنا مال دیتے گئے اور قرضہ لیتے گئے. تو بات کہاں تک پہنچی کہ جو ان کی جائیداد تھی وہاں تک بات پہنچ گئی کہ ابھی ان کے پاس پیسہ تو نہیں ہے. تو جو قرض خواہ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یعنی جو جائیداد ہمیں تو پیسہ واپس چاہیے، تو چلو ان کی جائیداد ہم لے لیتے ہیں. تو کیا ہوا، وہ نبی کریم حضرت معاذ بن جبل تو چھپ کے گھر کے اندر کہ ان کے سامنے نہیں ہوئے کیونکہ پیسے نہیں تھے اور وہ لوگ اپنی قرض یعنی پیسے مانگ رہے تھے. تو پھر کیا ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا حضرت معاذ کی طرف. حضرت معاذ پھر آئے اور اس وقت کیا ہوا کہ جو ان کی جائیداد تھی وہ بھی کم تھی اور قرض زیادہ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرض خواہ یعنی اپنا قرض کو نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے. تو ماشاءاللہ بعض قرض خواہوں نے چھوڑ دیا لیکن بعضوں کو ضرورت تھی تو انہوں نے اس وقت بھی اپنا مطالبہ کو قائم رکھا، تو ان کی جائیداد بھی چلی گئی. تو اتنا فکر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ کے بارے میں. فرمایا کہ اے معاذ آپ گھبرانا مت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد ہی آپ کو اس کا گویا کہ بدل دے دیں گے. تو پھر
یمن والے آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک آدمی چاہیے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو وہاں بھیجا اور راستے کے اندر یہ بھی بتایا کہ اے معاذ، اگر کوئی آپ کو ہدیہ دے تو آپ ضرور ہدیہ قبول کر لیں، کیونکہ آپ قرض کے اندر کافی یعنی ڈوبے ہوئے ہیں اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ تو خیر جب وہاں تشریف لے گئے تو لوگوں نے ماشاءاللہ ہدایت، یہ بتاتا جاؤں کہ یمن کے ایک 5 حصے کی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب کے اوپر حضرت معاذ ابن جبل ہی سردار تھے، اور انہی کے پاس یعنی سامان اور یہ جو ٹیکس وغیرہ انہی کے پاس آتا۔ وہاں گورنر بھی تھے، قاضی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، اور حمص کے اندر گوئے کہ وہ تعلیم بھی دیتے تھے قرآن کی اور حدیث کی، تو پورے طور پر حضرت معاذ ہی یعنی بالکل سردار تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے یہاں ایک عورت آئی، عورت نے کہا، بہت بری عورت تھی، تو ان کے پاس تقریباً 9 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، 9 بیٹے تھے غالباً، کوئی بات نہیں 9 12، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کافی بری خاتون تھی، اور ان کیونکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کے جو بچے تھے سب ریش والے تھے اور مونچھ والے تھے، تو کافی ان کی عمر رسید تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت معاذ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور میرا کام ہے تمہارے تک دین پہنچانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا، انہوں نے شوہر کے حقوق کے بارے میں پوچھا کہ شوہر جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں۔ تو حضرت معاذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائز دی تھی جب جا رہے تھے کہ بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا، کہ اے معاذ، جب آپ یمن کی طرف گورنر بنیں گے اور جب وہاں آپ کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کو بشارتیں دیں اور نفرت نہ دلائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں اور نفرت سے پرہیز کریں تاکہ وہ دین سے نفرت نہ کریں۔ یسرا ولا تعسرا، آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، آسان چیزیں تجویز کریں اور سخت چیزوں سے اجتناب کریں۔ تو حضرت معاذ نے کہا اس عورت کو کہ شوہر کے حقوق تو یہی ہیں کہ آپ حتی الامکان اللہ سے ڈرتی رہیں اور اپنے شوہر کے اطاعت کریں۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم آپ مجھے اچھی طرح جواب دیں کہ اس کے کیا حقوق ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ نے فرمایا کہ اے میری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے شوہر جو ہے، آپ کا جو ہسبینڈ ہے، اگر ان کو برس کی بیماری کی وجہ سے پھورے نکل آ پڑیں اور ان پھوروں سے خون اور پیپ بھی نکلے اور آپ اس خون اور پیپ کو آپ کے منہ سے چانٹیں، اس کے باوجود بھی آپ کے حقوق ختم نہیں ہوں گے آپ کے شوہر کی طرف سے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے حقوق ہیں۔ تو خیر حضرت معاذ رضی اللہ نے بہت کچھ کیا یمن کے اندر، 2 سال وہاں رہے اور پھر 2 سال کے بعد واپس آئے مدینہ منورہ کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے تھے، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں خلیفہ تھے۔ تو حضرت معاذ کے ساتھ کافی سارا یعنی سامان بھی انہوں نے واپس ان کے ساتھ آیا، ان کا ذاتی سامان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، حضرت عمر یعنی کتنے عجیب، ان کو فکر ہوئی حضرت معاذ کے یعنی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا وہ کہ صدیق کہ اے صدیق اکبر، حضرت معاذ واپس آ گئے ہیں اور ان کے پاس کافی سارا سامان ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو گوئے کہ یعنی جو ان کو ضرورت ہے وہ رکھیں، جو یعنی دن بدن جو معاش کے لیے، لیکن جو باقی ہے وہ ہم ان سے لے لیتے ہیں اور بیت المال کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ تھی، ظاہر بات ہے کہ ان حضرت معاذ کو کوئی یعنی کوئی اخروی تکلیف اس کی وجہ سے نہ پہنچے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گوئے کہ خلیفہ، ان کو یعنی یہ جو سردار بنا کر بھیجا، اور اگر معاذ بن جبل خود واپس یہ چیزیں نہیں دیں گے مجھے اور میرے پاس نہ آئیں گے تو میں یقیناً سے ایک دمری بھی نہیں لوں گا، ایک پھینی بھی نہیں لوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر خود گئے حضرت معاذ کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس یہ سامان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بیت المال کے اندر رکھ لیں اور یعنی کہ جو آپ کے معاش کے لیے کافی ہے وہ آپ رکھ لیں۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ نہیں، یہ جو سامان ہے یہ مجھے گوئے کہ ہدیۃً ملا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن اسی لیے بھیجا تھا کہ جو قرضہ مجھ پر تھا تاکہ یعنی اس پر کوئی تخفیف ہو، تو میں ایک بھی نہیں دوں گا، کچھ چیز نہیں دینے والا ہوں۔ تو حضرت عمر چلے گئے۔ تو چند دنوں کے بعد حضرت معاذ ابن جبل ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب بھی عجیب، خواب اس طرح دیکھتے ہیں کہ گوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی حضرت معاذ ڈوب رہے ہیں، از ڈراؤننگ، اور حضرت عمر ان کو گوئے کہ بچا رہے ہیں، ان کو نجات دے رہے ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو حضرت معاذ نے تو سمجھ لیا خواب کا مفہوم، ان کے پاس واپس گئے حضرت عمر کے پاس اور فرمایا کہ اے حضرت عمر،
یہ جو میں نے خواب دیکھی ہے میں سمجھ گیا ہوں اس کی تعبیر، لہٰذا میں جو میرے پاس جو مال آیا ہے میں سب آپ کے حوالے کرنا بلکہ بیت المال کے اندر رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی تجویز قبول کرتا ہوں۔ حضرت نے کہا بہت اچھا، تو صدیق اکبر کے پاس گئے۔ جب صدیق اکبر کو یہ بات بتائی حضرت معاذ نے، تو صدیق اکبر نے کہا کہ نو وے، میں آپ سے کچھ نہیں لینے والا ہوں، بلکہ اگر مجھے آپ دے لیں میں نے آپ کو واپس ہدیہ کر دیا، تو ابھی ہدیہ ہو گیا واپس، ابھی آپ اس کے جائز مالک ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو آپ اس کو اچھی طرح کھائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کا مال ہے، تو آپ اسی کو۔ تو الحمدللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت کچھ کام کیا تھا یمن کے اندر، بڑے بڑے یعنی فقہ کی ذمہ داریوں نے ادا کی تھی، جس طرح ہم آئندہ ہفتے بتائیں گے انشاءاللہ جب فقہ کی بات ہوگی۔ حضرت معاذ نے بہت کچھ خدمت کی یمن کے اندر ماشاءاللہ۔ بہت اہم بات مولانا آپ نے اخیر میں فرمائی کہ جو قرض کے معاملے کے اندر بھی ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ قرض ایک ایسا یعنی کہ ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا بوجھ ہے جی کہ اگر آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر اللہ اس کو زندگی دے، زندہ ہو جائے، ثم یقتل ثم یحییٰ، پھر اس کو زندہ کیا جائے، ثم یقتل، پھر اس کو یعنی کہ موت آ جائے، اور پھر اس کو زندہ کیا جائے، اور پھر وہ شہید کر دیا جائے، یعنی تین مرتبہ اس کو شہید کر دیا جائے، تو اگر اس کے اوپر کوئی قرض تھا، اس کے ذمے کسی کا کچھ ادا کرنا تھا، کسی کا کوئی حق رہ گیا تھا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو اس لیے قرض کی ادائیگی، یہ کسی کا پیسہ لے کر کھا کر جو ہے آدمی پھر واپس نہیں کرتا، تو یہ مطلب کہ کس طرح انسان اپنے ہر وقت اس کا ضمیر اس کو یہ کہتا تو رہے گا کہ تو نے کچھ غلط کیا ہے، تو نے کچھ غلط کیا ہے، اور اس وجہ سے آدمی کو اتنی بڑی یعنی کہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس کا اخروی جو نقصان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے جو ہے جنہوں نے بھی قرض لینا جو ہے سنت ہے، قرض آدمی لے سکتا ہے اگر آدمی کو ضرورت ہو، لیکن لینے کے وقت جو ہے یہ پختہ نیت ہو کہ واپس دے گا، اور پھر واپس دینے کی جب پختہ نیت ہے تو اب کس طرح دینا ہے واپس، اس کا سارا پلان آدمی اپنے ذمے میں رکھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو تذکرہ چل رہا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے مولانا فرمایا کہ یمن کا گورنر، حاکم، قاضی، اور وہاں پر ماشاءاللہ کتنی خدمت انجام وہ دے رہے تھے۔ تو عہد فاروقی کے اندر ملک شام کی تمام فوجیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھے، تو یہ بھی وہاں پر تشریف لے آئے سن ہجری 18 کے اندر، اور وہاں پر ایک وبا طاعون امواس پھیل گیا تھا۔ طاعون وبا کو کہتے ہیں، تو وہ پھیل گئی تھی، بیماری پھیل گئی تھی، جان لیوا بیماری۔ تو اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو انتقال ہو گیا، نماز کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھائی جاتی، تو لہٰذا حضرت معاذ نماز پڑھائیں گے۔ تو حضرت معاذ نے نماز پڑھائی، سلام پھیرتے ہی ان کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری بنی اور وہ ذمہ دار بنے، لیکن یہ وبا بہت پھیل چکی تھی، اور وہاں پر یعنی کہ دھڑا دھڑ جو ہے موتیں ہو رہی تھیں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک آگ ہے، یہ تو ایک عذاب ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہیے، تو یہاں سے مطلب نکل چلیں۔ تو جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا اور بیان کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے من جملہ یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر یعنی ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، اور پھر یہ بات فرمائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ شام میں اللہ سبحانہ و تعالی دین کو پھیلائیں گے، اور پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے
ایک وبا، ایک طاعون، ایک بیماری آئے گی، ایک پھوڑا نکلے گا جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے یہاں یعنی انتقال ہو جائے گا ان کا، تو وہ سب لوگ شہید ہوں گے، وہ سب لوگ شہید ہوں گے، ان کو شہادت اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرمائیں گے، اور لہٰذا یہاں سے نکلنے کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے۔ اور احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی طاعون کی بیماری یعنی کوئی ایسی وبا پھیل جائے، کوئی ایسی بیماری پھیل جائے کہ جس سے بہت زیادہ موتیں واقع ہو رہی ہیں، تو وہاں والے کہیں اور نہ جائیں، اور جو باہر والے ہیں وہ اس بستی کے اندر نہ آئیں۔ یہ یعنی صراحتاً ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب تقریر انہوں نے ختم کی، میں اس نقطے کے اوپر دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آتا ہوں، تو جب انہوں نے تقریر ختم کی تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انہوں نے ان کے اوپر بھی وہ آثار طاری ہو گئے، اور جب والد صاحب حضرت معاذ نے دیکھا تو فوراً انہوں نے آیت پڑھی الحق من ربک، بیٹے بھی مفتی کے تھے، عالم کے تھے، فقیہ کے تھے، تو فرمانے لگے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق اللہ کی طرف سے ہے، موت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لہٰذا شک اور شبہات میں نہ پڑنا۔ یہ آیت کا مطلب کہ وہ آیت ہے قرآن پاک کی جو انہوں نے تلاوت فرمائی۔ اور اللہ اکبر، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا جو ہے انتقال کر رہا ہے، باپ کے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا، لیکن ایمان جب جوش کے اندر ہوتا ہے، جب ایمان کامل ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے وعدے ایسے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، تکلیف اور یہ چیزیں آدمی کو جو ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ تو بڑے سکون اور اطمینان سے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ تو مجھے انشاء اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے صبر فرمایا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی بیماری سے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ لمبا چوڑا قصہ ہے ان کا کہ بار بار بے ہوشی ہوتی، پھر افاقہ ہوتا، پھر جو ہے وہ کچھ ارشاد فرماتے، اور اس طرح جو ہے تکلیف کے اندر، اور پھر رونے شروع ہو گئے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سے گناہ کا کیا پکڑ ہو جائے اللہ کے یہاں، اور یہی مانگتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے سارے کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ تو چنانچہ 36 سال کی عمر کے اندر سن ہجری 18 کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب رہا مسئلہ وبا کے بارے میں اور طاعون کے بارے میں، تو احادیث کے اندر آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر وفر من المجذوم فرارك من الاسد او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا عدوى، کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری کا تعدیہ اور تعدی نہیں ہوتی، اگر مجھے ایک بیماری لگی ہے تو وہ بیماری مجھ سے کسی دوسرے کو نہیں لگے گی، یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اور اسی حدیث کا پھر اگلا جو جملہ ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس کے اندر کافی ٹائم لگ جائے گا اگر وہ ساری باتوں کی تفصیل اگر آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، لیکن چونکہ آج موضوع اس کے مناسب ہے، اس لیے لا عدوہ کے اوپر ہی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ اور آخر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کو جذام کی بیماری ہو، لیپر، جس کو جذام مجذوم جو ہے، اس سے ایسے بچو اور ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ تو ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بیماری ایک سے دوسری کی طرف منتقل نہیں ہوتی، دوسری طرف ارشاد ہے کہ جس کو بیماری ہو اس سے ذرا دور رہو، تو یہ دو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بعض لوگ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں، اور چونکہ احادیث کا اور اسی طرح جو ہے علوم قرآن و حدیث کا علم
کی کمی کی وجہ سے ایسے شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی مسئلے کے بارے میں آپ کو علم نہیں تو جو علم والے ہیں ان کے پاس جا کر آپ اس مسئلے کو سنیں، اس مسئلے کو سیکھیں۔ چنانچہ علماء کرام، اللہ اکبر، انہوں نے، اس لیے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، بلکہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ارشاد جو ہے عرض کی، وہ تو ہے ہی صحیح البخاری کی، کہ جس کے پہلے جز کے اندر لا عدوہ فرمایا اور دوسرے جز میں فر من الاسد فرارک، فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تو ایک اور ارشاد ہے، دوسری طرف جو ہے اس کے برخلاف ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور علماء کرام نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ حقیقت کے اندر بیماری اور بیماری لانے والے کی جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہیں۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیماری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو چنانچہ ایک آدمی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اعرابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بیماری لگتی ہے، اس کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ اس کی دم سے شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ جاتا ہے دوسرے اونٹوں کے پاس اور اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے، تو ان اونٹوں کو بھی وہ خارش والی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلِ، وہ پہلے اونٹ کو کس نے یہ بیماری دی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی۔ تو تعدیہ بیماری کے اندر بنفس خود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو خود بخود لگتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو بیمار ہوگا، اور جو بیماری ایک آدمی کو ہے وہ دوسرے کو لگے گی، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جذام والے سے ایسا بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی علماء کرام نے یہ فرمائی کہ اگر اس کی دو وجوہات بتائی ہیں۔ ایک تو وجہ علماء کرام نے یہ بتائی ہے، ایک یعنی کہ اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے، ایکسپلینیشن نمبر 1، کہ بیماری تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن اللہ نے چونکہ اسباب پیدا فرمائے ہیں، دنیا کو دار الاسباب پیدا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے جو جراثیم اس انسان کے اندر ہیں یا جانور کے اندر ہیں، اس کا تعدیہ جو ہے اس سے لگا کر اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے آدمی کو بیمار کر دیں۔ تو اس وجہ سے آدمی اسباب کے طور پر، کہ بیمار کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ایمان پختہ ہمارا یہ ہے، لیکن پھر بھی ہم جہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی اب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہاتھ ڈال دے، آگ لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر چھلانگ مار دے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جلاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بے وقوفی ہوگی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سبب ایسا پیدا کیا ہے جو کہ جلا دیتا ہے، آگ کو سبب بنایا ہے جلانے کا۔ ہاں، خرق عادت ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن ایک قدرت اللہ ہے، ایک سنت اللہ ہے جس کا لحاظ اور خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ ایکسپلینیشن ہے۔ دوسری ایکسپلینیشن یہ ہے جو نخبۃ الفکر کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک کتاب ہے جس کے اندر جو ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان کو بیماری لگ جاتی، ایک بیمار آدمی کے پاس گیا، اس کو زکام تھا، آپ کو بھی زکام لگ گیا، اب انسان یہ نہ کہہ بیٹھے کہ بھائی وہ فلاں بندہ اس کو زکام تھا اور اس کے پاس میں گیا، اس نے مجھے زکام لگا دیا، جو کہ یہ بے شک اگرچہ اس کا ایمان یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بیمار کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس بیماری کی نسبت وہ کسی اور انسان کی طرف کرے گا اور وہ نفرت کا سبب بن سکتا ہے، لڑائی کا سبب بن سکتا ہے اور ضعف ایمان کا سبب بن سکتا ہے، تو ایمان کی حفاظت کے لیے اس سے منع کر دیا گیا کہ بھائی اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اور یہی ایکسپلینیشن طاعون کی ہے کہ
کہ جو اس شہر کے اندر ہیں وہ وہاں ہی رہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری بستی ہی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں بچ بھی جاتے ہیں، اور جو باہر والے ہیں وہ باہر ہی رہیں، وہ وہاں پر نہ جائیں۔ تو یہ مطلب اس ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ تعدیہ بیماری کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں اس کو سبب بنانا، ذریعہ بنانا بیماری کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تھوڑے سے تذکرہ مزید انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو مولانا انشاءاللہ کچھ آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی سے ہمیں کئی مسائل بھی معلوم ہوئے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جس طرح کے شوق تھا علم حاصل کرنے کا، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہر وقت رہتے تھے۔ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاتے سامنے تو وہ تلاش میں لگ جاتے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی اور ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے، اور پھر شام تک یعنی رات دیر تک کا ٹائم ہو گیا، واپسی نہ ہوئی، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، یعنی یہ کمال محبت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ سے آواز آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں ٹھہرے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف آ رہے تھے، تاکہ یعنی کافی وقت ہو چکا تھا، آپ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، تو ہمیں یہ خوف ہوا کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبت کا اظہار فرمایا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا جملہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک صحابی کو فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے بھی آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، وہ فرض نماز کے بعد وہ کبھی نہ چھوڑنا، اور وہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ دعا کبھی نہیں چھوڑی، پوری زندگی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو جاری رکھا۔ فرض نماز کے بعد کی ادائیگی کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ، کہ اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں، اور اپنا شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ یعنی آدمی جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، انسان اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ہے۔ تو کتنی پیاری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا، یعنی کتنے کمال محبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ تحفہ پوری امت کے لیے ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد اس کو جب جاری رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام نصیحتوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ارشاد فرمائی تھیں، ان تمام نصیحتوں پر عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دعا کو بھی پوری زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین یا رب العالمین۔ آمین، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو دعا ہے ماشاء اللہ، یہ ناظرین کو بھی بتاتے جائیں، اس لیے کہ آپ حضرات نے ماشاء اللہ یہ حدیث مسلسلات میں پڑھی ہے، اور تھوڑا میں ناظرین کے سامنے یہ بتا دوں کہ احادیث کی بہت ساری اقسام ہیں۔ حدیث مسلسلات ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کچھ بات فرمائی اور کچھ عمل بھی کیا، یا پھر یعنی کہ جس طرح نصیحت فرمائی اسی طریقے سے اگلے نے بھی اس پر مواظبت فرمائی، تو اس طرح سلسلہ چلتے 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 ہم تک پہنچا ہے۔ تو
اس لیے ہم بھی اس کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت معاذ کو، پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو، وہ کہتے ہیں میں نے بھی کبھی اس دعا کو چھوڑا نہیں، پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو یہاں تک کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، جو فضائل اعمال کے ماشاءاللہ اور بہت ساری کتب احادیث کے مصنف ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ یعنی کہ ہمارے استاد اور پھر ہم نے اپنے استاد سے اس حدیث کو سنا، اور اب ناظرین بھی اگر یہ سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور اپنی زندگی کے اندر یہ پابندی رکھتے ہیں اور آگے سکھائیں گے انشاءاللہ، تو اس سلسلہ حدیث کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں گے، اور یہ اس زبردست سلسلے کے اندر اور اس سند اور اسناد کے اندر آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو مولانا حیات یہ صاحب بھی بتاتا جاؤں کہ حدیث کا ترجمہ، کیونکہ سامعین تو ماشاءاللہ عرب حضرات تو نہیں ہوگا. اللہم اعنی علی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں یہ توفیق کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں. اللہم اعنی علی ذکر، کیونکہ ہر آدمی کا بس تو نہیں ہے نا کہ اللہ کا ذکر ہے، جو آدمی ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے توفیق سے ہوتا ہے. تو اللہم اعنی کہ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ میری مدد فرما تاکہ میں آپ کا ذکر کر سکوں. علی ذکر کا و شکر کا، اور آپ کا شکر بھی ادا کر سکوں. یا اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ آپ مجھے توفیق دے آپ کا ذکر بھی کر سکوں، آپ کا شکر بھی کر سکوں، و حسن عبادت، اور اس طرح عبادت کر سکوں آپ کا کہ جو آپ کی مناسب ہو، آپ کو خوش کر سکے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہی فرماتے ہیں، ان کی حدیث ہے کہ نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بات کہنا، یہ 3 کلمے، اور اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر اللہم اعنی. خیر ایک آخری بات بتاتا جاؤں کہ حضرت ایک مرتبہ جب حضرت معاذ بن جبل فوت ہو رہے دنیا سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اب ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں جو اب تک میں نے کسی کو نہیں بتائی. سبحان اللہ. یعنی فرمائیں کہ پردہ ہٹاؤ، حضرت جابر عبداللہ وہاں بیٹھے ہوتے رہتے ہیں کہ پردہ ہٹاؤ اور میں حدیث بیان کروں. غالباً یہ حدیث وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی کہ اے معاذ، فرمایا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا معاذ، تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں یا معاذ لبیک و سعدیک. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اظہار محبت ہوگی. بہرحال اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ اے معاذ، جو آدمی اللہ پر ایمان لائے گا، سچے دل سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. تو حضرت معاذ نے کہا کہ عجیب، سبحان اللہ، کہ لوگوں کو بتاؤں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ نہیں، نہ بتاؤ، کیونکہ پھر لوگ عمل چھوڑ دیں گے اور اس پر بھروسہ کر دیں گے. تو غالباً یہ حدیث ہوئی تھی. جی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ آج حضرات ہم نے کافی، ناظرین کرام، ہم نے کافی چیزیں سیکھی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم، مفتی اور ایک صحابی تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حضرات کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.